السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان یونانی اور طب ایکسپرٹ محمد محسن برکاتی، اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہماری یوٹیوب چینل جس کا نام ہے طب نفی۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے بازارو عورتوں سے ملنے کے نقصانات۔ چلیے آئیے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ دوستو، 10 آدمیوں کے پیشاب کرنے کی جگہ اور رنڈی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ ہر قسم کی بیماری والا انسان بازاری فاحشہ عورت سے اپنا منہ کالا کرتا ہے، یہ بھی آپ جانتے ہیں، اور ملتا جلتا بھی ہے۔ وہ زنا کرنے کی ایک ہی جگہ ہے، عورت بھی ایک ہی ہے، بالکل اسی طرح پیشاب کرنے کی جگہ بھی ایک ہی ہوتی ہے، اور پیشاب کرنے والی اسی جگہ پر 20 ہوتے ہیں۔ رنڈیوں کے پاس ہزاروں آدمی آتے جاتے ہیں، اور یہ ایک آدمی کے لیے نہیں بیٹھتی ہیں۔ رنڈی کا ایک آدمی شوہر نہیں ہوتا، اس بازارو عورت کے پاس روزانہ 50 ہی آدمی آتے ہیں۔ اگر آپ 5 بھی مان لیں تو آپ 5 آدمیوں کا حساب لگا لیں، تو چلیے آپ ایک ہی لگا لیں، تو اگر ایک آدمی آپ لگائیں گے تو بازاری رنڈی عورت کے پاس روزانہ ایک آدمی بھی گیا تو ایک مہینے میں 30 ہو گئے نا، اور سال میں دیکھیں گے تو 365 ہو گئے۔ آپ 360 مان لیں تو دن کے 360 اگر مانتے ہیں تو 5 سال میں کتنے ہو گئے؟ 1800 ہو جائیں گے، اور روزانہ 5 انسانوں کے حساب سے لیں گے تو سال بھر میں 9000 ہو جائیں گے۔ تو اب آپ خوب غور کر لیں کہ اگر اسی طرح ایک پیشاب کرنے کے مقام پر 5 آدمی پیشاب کرتے ہیں تو اس کو کارپوریشن کا آدمی آ کر پاؤڈر ڈال کر دھوتا ہے، اور کیڑے مارنے کے لیے ہیں یہ سب۔ تو اس بازارو عورت کے پوشیدہ مقام کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں وہ کون دھوتا ہے۔ اب جب لوگ رنڈی کے پاس جاتے ہیں، روپیہ دیتے ہیں، اور یہ بھی نہیں پوچھتے کہ تمہیں کون سی بیماری ہے، اس کی یونی کے اندر کیا بیماری ہے، جبکہ سب طرح کے کیٹاڑو، بیکٹیریا اور سبھی طرح کے لوگ اس کے اندر اپنی دھات گراتے ہیں، تو اس مقام میں کیڑے، کیٹاڑو اور گھاتک بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، لازمی بات ہے۔ اب اس کے پاس جانے والا گیا اور زنا کیا، صبح کو پیشاب میں جلن، پیشاب میں لال یا پیلا پانی آنا، سفید پانی آنا، آگے کے مقام سے پیچھے کے مقام سے سفید پانی نکلنا، پیشاب میں پیپ آنا، یہ سب بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور جب یہ زنا کار انسان اپنی بیوی سے ملتا ہے تو اس کو بھی یہ بیماری لگ جاتی ہے، اور ایڈز کی بیماری کا خطرہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر مردانہ طاقت کی کمزوری بڑھتی جاتی ہے، اور یہ سب بیماریاں جنم لینا شروع کر دیتی ہیں۔ میرے دوستوں، میں آپ سے بس یہی کہوں گا کہ زنا کار انسان فاحشہ عورتوں کے ملاپ سے بہت ساری بیماریوں میں پھنس جاتا ہے۔ اس کے مزاج میں بے حیائی پیدا ہو جاتی ہے، اپنی حلال بیوی سے ملنے میں اس کو لطف نہیں آتا، حرام فاحشہ عورتوں سے ملنے کے لیے اور اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے وہ ایسا انسان للچاتا ہے، اور قسم قسم کی بیماریوں میں گھر جاتا ہے اور مبتلا ہو جاتا ہے، جن میں سے خاص طور سے اعشاق، سوجاک، ایڈز، اور جن کا علاج بہت مشکل ہوتا جاتا ہے، کیونکہ ان کے علاج میں آج بھی سائنس پوری طرح سے کامیاب نہیں ہو پائی ہے۔ ابھی کئی سالوں سے اس پر ریسرچ ہی چل رہی ہے کہ ان خطرناک بیماریوں سے پوری طرح سے فائدہ کس دوا سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اب زنا کرنے والوں کے چہرے پر نحوست، پھٹکار چھا جاتی ہے، ان کے چہروں پر سے چمک دمک بھی سماپت ہو جاتی ہے۔ آخرکار اپنی عمر بھر کی پیاری کمائی ہوئی دولت حکیموں، ڈاکٹروں کے پاس چلی جاتی ہے، جیسے کہ اپنی زندگی بھی کرائے کی زندگی لگنے لگتی ہے۔ گھروں کا کرایہ، دکانوں کا کرایہ مہینے میں ایک ہی بار چلا جاتا ہے سب علاج میں، لیکن صحت کا کرایہ روزانہ دواؤں کے ذریعے ہر دن دینا پڑتا ہے، اور بہت روپیہ برباد کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میں کہتا ہوں کہ زنا فنا ہے، زنا مال بھی لوٹ لیتا ہے، جان بھی، عزت بھی، اور ایمان کو پوری طرح سے برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ نے پہلے کبھی زنا کیا ہوا ہے یا کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس عادت کو چھوڑ دیں، اور میں آپ سے بارہا گزارش کروں گا میرے اس چینل سے ایڈ ہو جائیں انشاءاللہ، کیونکہ مجھے آپ کی رہنمائی کرنے میں بہت فائدہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزائے خیر ملے گی۔ دیجیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔